آپ حضرات کے سامنے احادیث صحیحہ کی روشنی میں نماز کے لیے سویرے جانے والوں کے تقریباً 15 فضائل کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت جو نماز کے لیے سویرے جاتا ہے یہ ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن شدید دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو شخص پہلے پہنچ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک اس آدمی کا ذکر کیا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے، دوسری نماز میں اس کا دل اٹکا ہوتا ہے اور پھر وہ حاضر ہو جائے۔ تو نماز کے لیے سویرے پہنچنے والا سب سے پہلی فضیلت کا یوں مستحق ہوتا ہے کہ اس کا شمار ان 7 لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالی میدان محشر کی سختی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری فضیلت جب تک بندہ سویرے پہنچ کر کے نماز کا جب تک انتظار کرتا ہے تب تک اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے، یعنی جتنے پہلے پہنچ کر کے آپ سنت پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں، اتنی دیر آپ کا شمار یوں ہوتا ہے گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، کہ بندہ تب تک نماز میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے، جب تک کہ اس سے حدث نہ لاحق ہو جائے۔ جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے تب تک اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت اس آدمی کو ملتی ہے جو سویرے پہنچ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے۔ سویرے مسجد جانے والے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں کا ایک تب تک نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھتی ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ، والملائکۃ تقول، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، ما لم یقم من صلاتہ، جب تک کہ وہ نماز سے نکل نہیں آتا ہے یا جب تک اس سے کوئی حدث نہ لاحق ہو جائے، تب تک فرشتے نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے لیے مسجد سویرے پہنچنے والے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سویرے پہنچنے والا نماز کے لیے سکون و وقار سے جاتا ہے، جبکہ تاخیر کرنے والا تیزی سے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اقامت سنو تو نماز کے لیے چلو، لیکن علیکم بالسکینۃ والوقار،
تم سکون و وقار کے ساتھ جاؤ، ولا تسرعوا، دوڑ بھاگو نہیں، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو پاؤ وہ پڑھ لو، جو نہ ملے وہ بعد میں پڑھو۔ تو جو لیٹ سے جائے گا وہ دوڑتے جائے گا، لیکن جو پہلے پہنچا رہے گا وہ انشاءاللہ انتہائی سکون و وقار سے جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ نماز کے لیے سویرے جانے والے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، جبکہ لیٹ سے جانے والا بھاگم بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے، کہاں جوتے چھوڑے کہاں چپل چھوڑے، سانس پھولتی ہوئی یوں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی نہیں پڑھ پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب تم میں کا کوئی مسجد جائے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلے تو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسے دعا پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، اور جو بھاگم بھاگ جاتا ہے وہ یوں ڈائریکٹ نماز میں پہنچتا ہے۔ سویرے مسجد جانے والے کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں جگہ پا جاتا ہے۔ جن مساجد میں لوگ نہیں ہوتے تو ہر کوئی پا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جن مساجد میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو سویرے پہنچنے والا پہلی صف میں جگہ پاتا ہے، اور پہلی صف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت بھیجتا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الصفوف المتقدمہ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اتارتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ پہلے صف میں ہوتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ اذان کہنے کا اجر کیا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے، ثم لم یجدوا، اور پھر انہیں اذان کہنے کا موقع نہ ملے، پھر انہیں پہلی صف میں جگہ نہ ملے، الا ان استحموا، اور قرآن اندازی کرنے پڑے، لاستحموا، تو اس اجر کو پانے کے لیے قرآن اندازی کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے پہلی صف کی، تو جو سویرے جائے گا وہ پہلی صف کو پالے گا۔ نماز کے لیے مسجد سویرے جانے والے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنے کا موقع پا لیتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، جو قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ سویرے پہنچنے والے کو اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ لیٹ میں جانے والے کو کہاں موقع ملتا ہے، ڈائریکٹ ہو جا کر کے نماز میں شامل ہو جائے گا۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان بندہ جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی وہ دعا۔ تو جو سویرے پہنچے گا وہ سنت بھی پڑھ لے گا، دعا بھی کر لے گا، تلاوت بھی کر لے گا، اور جو لیٹ سے جائے گا وہ سب چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ نماز کے لیے مسجد سویرے جانے والے کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ صف کے دائیں حصے میں جگہ بنا لیتا ہے، جو کہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب دائیں ہی کھڑے ہو جاؤ، بایاں چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کو بیچ میں رکھو، لیکن بہرحال اس کی نیت اگر دائیں کھڑے ہونے کی ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حسن حدیث ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے دعائیں کرتے اس کے لیے جو صف کے دائیں حصے میں ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے سویرے مسجد جانے والے کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اسے نفلی نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور نفلی نماز کی فضیلت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے،
جو چاہے، جیسے عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس میں تاکیدی سنت بھلے نہیں ہے لیکن بہرحال مشروع ہے، نفلی نماز ہے اس جگہ پر، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور جو ظہر ہے تو اس میں تو پہلے بھی سنت ہے، تو جو پہلے پہنچتا ہے وہ سنن رواتب بھی پا لیتا ہے اور نفلی نمازیں بھی پا لیتا ہے نماز سے پہلے۔ نماز کے لیے سویرے مسجد جانے والے کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو کر کے، وقت سے جماعت میں شامل ہو کر کے اقامت کا بھی جواب دیتا ہے، اقامت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ حضرت سہل ابن معاذ بیان کرتے، معاذ ابن انس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سمعتم المؤذن یصوب بالصلاۃ، جب مؤذن نماز کے لیے اقامت کہے فقولوا کما یقول، تو اقامت کا بھی جواب دو۔ طبرانی کی یہ حسن حدیث ہے۔ نماز کے لیے سویرے مسجد جانے والے کی 11ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کو پا لیتا ہے، جو کہ اگر 40 دن تک کوئی پا لے تو وہ جہنم سے اور منافقت سے نجات پا جاتا ہے۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جو اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت سے یوں نماز پڑھے، یدرک التکبیرۃ الاولی، کی تکبیر اولیٰ پالے، تکبیر تحریمہ اسے مل جائے، کتبت لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بھی آزادی اور نفاق سے بھی آزادی۔ نماز کے لیے سویرے مسجد میں جانے والے کی 12ویں فضیلت یہ ہے کہ نماز کے بعد جو نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں پہنچ کر، تو اسے رباط کا ثواب ملتا ہے۔ رباط یعنی کوئی جیسے پہرے دار ہو، بارڈر کا پہرے دار ہو، فوج کا پہرے دار ہو، اور رباط کے اصل معنی ہوتا ہے اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کو روکے رکھنا، اسے رباط کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نماز کے انتظار کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلا دوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے، مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکلات کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، پانی ٹھنڈا ہے، پانی سخت گرم ہے، پھر بھی ڈھنگ سے وضو کر لینا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور آرام سے قدم رکھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ قدم رکھتے ہوئے مسجد جانا، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پہنچ کر، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ پہرے داری جیسا ہے، اطاعت الہی کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی۔ سویرے مسجد میں نماز کے لیے جانے والے کی 13ویں فضیلت یہ ہے کہ اسے امام کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو دانش مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ مجھ سے قریب کھڑے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تاکہ امام سے اگر کوئی سہو ہو، نماز کی ٹوٹ جائے یا کچھ ہو تو وہ اس کو کور کر سکے۔ نماز کے لیے سویرے مسجد جانے والے کی 14ویں فضیلت یہ ہے کہ سویرے پہنچنے والا نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اور تاخیر سے آنے والا ہڑبڑ میں رہتا ہے، نماز میں خشوع اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور خشوع نماز میں مطلوب ہے،
چنانچہ جب وہ اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جب نماز سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے اس کو جنا ہو۔ حضرت عمرو بن عبسہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اچھے طریقے سے وضو کر کے آئے فَإِنْ هُوَ قَامَ، اگر آئے اور کھڑے ہو جائے، فَصَلَّى، نماز پڑھے، حمد اللہ وَآثَنَا عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، جیسے اللہ اہل ہے اس کا، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لے، خشوع سے نماز پڑھے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، تو جب وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پلٹ جاتا ہے جیسے کہ اس حالت میں ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنا ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور نماز کے لیے سویرے مسجد آنے والے کی 15ویں فضیلت، اور بہت سارے فضائل ہیں، اتنے میں نے اکٹھا کی کہ سویرے پہنچنے والی کی رکعت نہیں چھوٹتی، اور وہ امام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آمین کہتا ہے، اور اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اب پہلی رکعت ہی چھوٹ جائے، دوسری رکعت ہی چھوٹ جائے تو کب آپ امام کے ساتھ آمین کہنے کا موقع ملے گا؟ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین امام کے آمین سے، فرشتوں کے آمین سے میل کھا جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، اور نماز میں سویرے اور جلد پہنچ کر کے نماز کا انتظار کرنے کی، سنن نوافل پڑھ لینے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک فرمائے، جنت میں ہمیں بلند درجات دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔